طیبہ میں تربیت کے الگ الگ انداز، آقائے کائنات فخر موجودات تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سارے نمونے آپ کو مل جائیں۔ بچوں سے بچوں جیسی بات حضور نے فرمائی ہے اور بڑوں سے بڑوں جیسی بات فرمائی ہے۔ بڑوں کی تبلیغ کا انداز الگ ہوتا ہے، بچوں کی تبلیغ کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچتے ہیں، دعوتی سفر ہے آپ کا، ان سے بات الگ ہوئی۔ بچہ دیکھا عمیر بیٹھا ہوا ہے، غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کو کیا ہوا؟ ہم جب آتے تھے ملنے آپ سے تو عمیر بہت خوش خرم رہتا تھا۔ مثلا آپ ہمارے کوئی دوست ان سے ملنے جائیں اور ان کا بچہ ملے غمگین بیٹھا ہو تو پوچھے بیٹا صاحب کیا بات ہے، یہ تو بہت ہنستا کھیلتا تھا، ابھی خاموش بیٹھا ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھائے کہ گھر میں بچوں کی خیریت، گھر والوں کی خیریت، اس سے قرب اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ بھئی عمیر کو کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی عمیر کے پاس ایک چڑیا تھی جس کا نام نغیر تھا، یہ چڑیا سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی چڑیا مر گئی ہے، وہ انتقال کر گئی، ختم ہو گئی، تو اس کے غم میں جو ہے یہ کئی روز سے پریشان ہے، اس کو یہ نغیر کی یاد آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر کے پاس گئے تو ان کو جنت اور جہنم کی باتیں نہیں بتائیں کہ کلمہ پڑھو، تم لا الہ الا اللہ پڑھو اور یہ پڑھو اور جنت کی نعمتیں یہ ہیں، جہنم میں عذاب یہ ہیں۔ ان کے حساب سے حضور نے اپنے بات کی کہ عمیر ما فعل النغیر، حدیث میں الفاظ نقل ہے، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہاری نغیر کیا ہو گئی؟ اور ان کو ہنسایا حضور نے کہ اچھا چلی گئی، وہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، چلی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی دلجوئی کی بات کی، اس بچے کی یہی تبلیغ، اس بچے کی تبلیغی جملہ یہی تھا۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شفقت اور محبت کا اور پیار کا جو انداز ان کے دل میں داخل ہوا، وہ مرتے دم تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اس پیار پر نہیں بھول سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بعض احباب بیچارے اس کو فضول سمجھتے ہیں، جلسوں کو کہہ رہے وہ بچوں کا جلسہ ہے، اس میں کیا جانا، اور بڑوں کا پروگرام ہوتا کچھ ہوتا تو بات الگ ہو۔ یہ بچے ہمارے کل کے بڑے بڑے ہیں، یہ ان کی تربیت کے لیے، اس لیے ان کو صرف نعت اور صرف جو ہے نظم نہیں سکھائے جاتے، بلکہ بچوں نے آپ کے سامنے التحیات سنائی، دعائے قنوت سنائی، یہ ان کے کام آنے والی باتیں ہیں جو بڑے ہو کر کے ہم دعوت میں نکل کر 4 مہینے میں نکل کر ہم سے صحیح نہیں ہوتی، بار بار پڑھتے اور زبان ہماری پلٹتی نہیں۔ اگر بچپن میں ہم نے ان کو محنت کر کے اچھے تلفظ کے ساتھ ان کی دعائے قنوت، درود شریف، التحیات اور ثنا جو نماز کی ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے یاد کریں، یہ ہمارے کام کی باتیں ہیں، یہ تفریحی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے مقاصد اول میں داخل ہے۔ پہلے مقصد ہے کہ ہم بچوں کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کی تربیت کریں۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، بچوں کا جلسہ تو اس کے مقرر خود بچے ہوتے ہیں، علماء کو جو بلایا جاتا ہے وہ تائید کے لیے کہ بھئی سن لو ہمارے بچوں کا کیسا پڑھا گیا ہے، کچھ کمی زیادتی ہو تو اس کو آگاہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسرے حدیث کا حصہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر بچوں کو اچھی سبھیتا، اچھے اخلاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، بھائی بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں پیار، ایک دوسرے کو ادب کے ساتھ بولنا، ان کا اچھا نام لینا، اچھے نام سے پکارنا، یہ بچپن سے جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو بالغ ہونے تک ان کی نماز بالکل درست ہو جاتی ہے۔ جب ان پر نماز فرض ہوگی تو آٹومیٹک یہ نمازی ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہم نے دل کی گہرائی سے بات مانا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، پوری کائنات کا تن تنہا چلانے والا، بنانے والا ہمارا اللہ ہے،
اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول ہیں. دنیا میں آپ کے طریقے کے سوا کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا, ہم نے مانا ہے کہ حضور نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچی ہیں. ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, جنت کی آپ نے خبر دی ہے, جہنم کی خبر دی ہے, جنت کی نعمتوں کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا, لیکن صحابہ کو ایسا یقین تھا جیسے اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں. جہنم کے عذابات جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ جہنم کا عذاب ابھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہ بچوں کی تربیت شروع سے کی جاتی ہے کہ بچے اس کو سیکھ لیں. ہمارے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں, 60-70 سال کی عمر ہو جاتی ہے, ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ بچے بچپن میں کلمہ صحیح کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ 3 4 کلمے ترجمے کے ساتھ بچوں نے سنا ہے. یہی محلہ ہے, پچھلے سال انہی دنوں میں یہاں بستی میں ابتدا ہوئی تھی, بسم اللہ ہوئی تھی. آج ماشاءاللہ کئی بچوں نے قرآن مکمل کیا, کئی بچوں نے قاعدہ مکمل کیا, کئی بچوں نے پارہ مکمل کیا. مولی آصف جو محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ اس کا نتیجہ ہے. جتنے لوگ جمع ہیں, اتنی مستورات جمع ہیں, گھروں سے بھی لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. پورا محلہ جو ہے متوجہ ہے. یہی تو ہماری کارکردگی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مکاتب ہیں یہ بہت ہمارا معاون مددگار ہے. یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی, کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بڑوں کو کیسے بچانا ہے؟ بڑوں کے لیے الگ ترتیب ہے. بڑوں کے بڑے اپنی ترتیب سے نکلیں, بڑے اپنی ترتیب سے سیکھیں. اللہ کے راستے میں نکلیں, 3 دن جا رہے ہیں, 4 مہینے جا رہے ہیں, وہ اپنی ترتیب پر. بچوں کی ترتیب یہ ہے کہ صبح سے ان کو مکتب بھیجا جائے, گھر کی تعلیم میں بیٹھایا جائے, قرآن کے حلقے لگے, صحیح قرآن کی پڑھایا جائے, صحیح قرآن بچے پڑھ کر کے جائیں گے. ان بچوں سے ہمارے گھر کا قرآن صحیح ہوگا. تعلیم کے حلقے میں یہ بچے بیٹھیں گے تو یہ بچے ہمیں صحیح قرآن سنائیں گے اور صحیح قرآن کی ترتیب بتائیں گے, اور التحیات ہماری درست کروائیں گے, دعائے قنوت درست کروائیں گے. ہمارے آخرت کے لیے نماز ہر ایک پر فرض ہے. جب نماز کے اذکار نماز میں پڑھنے والی صورتیں ہی یاد نہیں ہوں گی, ہماری وہی صحیح نہیں ہوں گی, تو پھر نماز کا نتیجہ کیسے مرتب ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. معلوم ہوا کہ برسہ برس سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے اعمال وہی کے وہی ہیں. اس کا مطلب کہ ہماری نماز جس کنڈیشن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی, نماز ہماری اس ترتیب پر نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم کو جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, ان مکاتب کی بڑی اہمیت ہے. ان مکاتب کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا. ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگوں کی طرف سے علماء اس کے بارے میں بڑے متفکر ہیں. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند رہتے تھے کہ ہندوستان میں کوئی گاؤں, کوئی محلہ, کوئی قریہ ایسا باقی نہ ہو جس محلے میں مکتب نہ چل رہا ہو, دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو, دین کی محنتیں نہ ہو رہی, اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانے والے نہ ہو. کیونکہ یہی ایک راستہ ہے دین کا, جس کی بنیاد پر قرآن کی تعلیم و تعلق کا, دعوت و تبلیغ کا, یہ راستے ہیں دین کے. اس راستے سے اگر ہم کوئی راستہ ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہے, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, کوئی ایک شعبہ دوسرے شعبے سے مستغنی نہیں ہے, ہر شعبہ دوسرے شعبے کا مددگار ہے, ہر شعبہ دوسرے شعبے کا معاون ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, جہاں ہم بڑوں میں محنت کر رہے ہیں, بچوں کی ترتیب پہ بھی محنت کریں, بچوں کو مدرسے بھیجنے کی کوشش کریں. ایک بچے کو اگر ہم نے کوشش کر کے حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کر دی, اور وہ دین کا جتنا بھی کام کرے گا, ہمارے ایک بات کے کہنے سے اور ایک بات کی محنت سے وہ مدرسے پہنچ گیا, وہ عالم دین بن گیا, جتنا بھی وہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کہنے والے کو دیتا رہے گا. اس لیے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. جہاں ہم حلقے میں بیٹھتے ہیں, محلوں میں جاتے ہیں, وہاں بچوں کی تشکیل بھی کریں گے. کتنے بچے آپ کے کیا پڑھ رہے ہیں, مکتب جاتے ہیں کہ نہیں, مکتب میں کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کے محلے میں مکتب ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ ہماری اور آپ کی فکریں ہیں, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. امتی ہونے کی حیثیت سے ہم ایک عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں. رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سارے عالم کے لیے
آپ کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کے رحمت والے قانون کون پہنچائے گا؟ یہ ان کا امتی پہنچائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک خطبہ بلیغ خطبہ دیا ہے، کئی گھنٹے کا خطبہ ہے، سوا گھنٹے کا تقریباً، اس میں سے کئی چیزیں الگ الگ بیان فرمائی۔ اس میں یہ بات بھی آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں گواہ رہو کہ میں نے تم تک اللہ کی امانت کو پہنچایا یا نہیں؟ سارے صحابہ نے کہا بلغت الامانۃ ادیت الامانۃ یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہا، اے گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ بن جا۔ یہ لوگ سارے شہادت دے رہے ہیں جو پیغام مجھے آپ نے دیا تھا، مجھے آپ کی طرف بلانے کا کہ توحید کی امانت ایک ایک قلب میں ان کے سینے میں پیوست کر دوں۔ اے اللہ میں نے توحید کی امانت کو ان کے سینوں تک پہنچا دیا، اور یہ شہادت دے رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں انہیں چاہیے لیبلغکم شاہدکم الغائبہ، تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا جائے۔ تو اب غائبین کون ہیں؟ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا ایک صحابی کو بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو تو اگر ایک آیت بھی تمہیں یاد ہے، ایک آیت دین کی یاد ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کسی کو کلمہ یاد ہے، دوسری بہن کو کلمہ بتا دے، ان کو دعائے قنوت یاد ہے، دوسری بہن کو سکھائے، آپ کو یاد ہے، دوسرے کو سیکھنا سکھانا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، تعلیم ایجوکیشن اس امت کا پہلا فریضہ ہے۔ قرآن کی جو وحی اتری ہے، جہاں آپ کو معلوم ہوگا کتنے فتنوں کا زمانہ تھا، انسانی سوچ حالات تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شرابوں پر فخر کیا جاتا تھا، جوئے کے اڈے گرم تھے، انسانیت ظلم زیادتی کی شکار تھی، وہ احکامات نہیں اتارے، یعنی جہالت کے بازار گرم تھا، بچھو اور سانپ جہالت کے، زنا اور شراب خوری، جوا بازی، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے اوپر جب اللہ کلام اتار رہا ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ نہیں کہ جوا حرام کیا، شراب حرام کیا، پہلے علم کی روشنی کو نازل کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لہو کی پھلکی سے، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جو مکرم ہے، باعزت ہے، اور جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے جو نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی وحی اتری ہے وہ علم اور ایجوکیشن کی بنیاد پر اتری ہے۔ علم کی روشنی، کہ علم کی روشنی جب آئے گی تو اندھیرے میں، اندھیرے کمرے میں سانپ اور بچھو جمع ہوتے ہیں، جب چراغ روشن ہو جائے گا تو سانپ اور بچھو آٹومیٹک نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب علم کی روشنی آئے گی تو جہالت آٹومیٹک دفع ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں تو علم کی روشنی کو اپنے گھروں میں لانا پڑے گا، اپنے بچوں کو اخلاق نبوی سکھانے پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے، انسانوں کو جو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ ہمارے مکتب میں بتایا جائے گا تو وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا بچہ ذہن لے کر کے جائے گا، جب وہ بڑا ہوگا تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ اپنے پڑوسی کو اور اپنے محلے میں، غیر مسلم بھائی ہو یا ہندو بھائی، مسلم سکھ کوئی بھی ہو، کسی کی بہن بیٹی ہو، وہ جب شریعت کا حکم پڑھ کے جائے گا کہ کسی غیر محرم بچی کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو کسی کی بھی بچی ہو اس کی نظروں سے وہ بچی محفوظ ہوگی، غلط کاریوں سے محفوظ ہوگی۔ وہ انسان جو اس مکتب سے پڑھ کر کے جائے گا وہ صحیح نگاہ والا ہوگا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کسی بہن بیٹی کی طرف بری نظر نہیں ڈالے گا، کسی کو گالی نہیں بکے گا، کسی کی طرف اپنے نالی کا پانی نہیں کرے گا، کچرا جھاڑ کے اس کے دروازے پہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اماطۃ الاذی صدقۃ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ چیز راستے سے کانٹے کا، کوڑے کا ہٹانا صدقہ ہے۔ جب اس کو وہ صدقہ سمجھے گا، ہٹانے کو اور جھاڑنے کو اور کانٹے کو ہٹانے کو، اینٹ اور پتھر اور روڑوں کو ہٹانے کو صدقہ سمجھے گا، تو وہ جھاڑ کر دوسرے کے دروازے پر کیوں لگائے گا؟ آج جھگڑے اور لڑائیاں
ہمارے پڑوس میں ہوتی ہیں. کوئی شکایت کرنے جاتا ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہ نالی تو ہماری وہیں سے بہے گی, کرنا ہو جو کچھ کرنا. اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو ایک مسلمان جب یہ مکتب میں بچہ بچپن سے یہ سیکھے گا, یہ بچیاں سیکھیں گی تو یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی, یہ بچیاں اپنے گھر میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی. اس لیے یہ سادی تختی ہوتی ہیں, جب اس سادی تختی میں رقم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس تختی سے کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ ہائی ایجوکیشن سے کالج میں جائیں, کسی بھی اسکول میں جائیں, جو بچپن میں ان کے نقش قد حجر ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دنیا کی کوئی تہذیب ان کے اس نقوش کو مٹا نہیں سکتا. اس لیے بچپن میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ان مکاتب کی فکر کریں. اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ, کیا مکتب ہے, بچے آج چلے جاتے ہیں. مکتب قائم بہت اہم چیز ہے. بزرگوں کا تجزیہ ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مدرسوں سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں, کیونکہ 2.5% بچے مدرسوں میں آ رہے ہیں اور 97.5% بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جو دنیاوی تہذیب کو صرف حاصل کر رہے ہیں. اگر ان کی فکر نہ کی گئی تو یہ پھر وہی دنیا کی تمام کہانیاں پڑھ کر کے اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے رہیں گے اور اللہ رسول کے راستے سے بالکل دور ہوں گے. ان کو بہکانا بھی آسان ہوگا, دنیا کے رو میں بہجانا بھی آسان ہوگا. دنیا کی تہذیبیں ان کو اچک جائیں گی, یہ یورپ کی تہذیبوں کے دلدادہ ہوں گے. آج دنیا میں سوشل میڈیا آپ کے سامنے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لڑکی بی ایڈ کیے ہوئے ہیں, بی ایس سی کیے ہوئے ہیں, معلوم ہوا ہے کہ وہ مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے, غیر مذہبوں کی طرف جا رہی ہیں. بچیاں جو ہے اسلام سے متنفر ہو کر کے جا رہی ہیں. یہ وہی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں بچپن میں کبھی کلمہ توحید ان کے کانوں میں پڑا ہی نہیں ہے. بس کالج 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 اسکول, کالج اسکول, کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ان کی زبانوں پہ نہیں آیا, تو وہ بچیاں کیسے ہو سکتی ہیں. اس لیے اس تہذیب کی دھارا میں اور دنیا میں جہاں حرام اور ناجائز کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے, دنیا کی چکا چوند نے, دنیا کی محبتوں نے انسانوں کو چکا چوند کر دیا ہے. ایسی تہذیب میں دینی تہذیب کو اپنے بچوں میں لانا اور اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ہماری بچیاں اور بچوں کو محفوظ رکھنا, ان کا ایمان بچا کر کے رکھنا بہت مشکل ہے. اگر ان کے دین, اگر ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں آیا, دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. اس لیے مجھے امید ہے, مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو خوب کامیابی عطا فرمائے اور بہت سے احباب اپنی نیند کی قربانی دے کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اللہ ان کے آنے کو بھی انتہا قبول فرمائے. اور مولی آصف نے جو یہاں محنت کی ہے, وہاں مرکز میں محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کے تمام اساتذہ جو بھی محنت کر رہے ہیں, میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کے علاقے کے مکتب ہیں جو چل رہے ہیں, کچھ کمزور ہیں کچھ مضبوط ہیں, ان کو صحیح طور پر چلیں, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ادارہ ہے جامعہ شیخ عبد القادر جیلانی, جو اس کی سب کفالت اس کو کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے, اس کو بھی مضبوط کرنا یہ آپ کا دینی اور ملی فریضہ ہے. ہمارا ادارہ مضبوط ہوگا, ہمارے مکاتب مضبوط ہوں گے, ادارے اور مکاتب مضبوط ہوں گے, آپ کے علاقے کو فائدہ ہوگا. کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, نہ کسی کا ذاتی فائدہ ہے. مدرسے اور یہ مکاتب مضبوط ہوں گے تو امت کا بھلا ہوگا. امت کا بھلا سمجھ کر ہم مدارس اور مکاتب کو مضبوط کریں گے, انشاءاللہ دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. ہماری زندگی کا مقصد دنیا داری نہ ہو, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام اپنی رضامندی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اس مکتب کے 6 بچوں نے قرآن مکمل کیا اور 4 بچے مرکز والی مسجد میں. ماشاءاللہ یہ 7 بچے ہیں, بچیاں, ان بچوں نے قرآن کریم پورا کیا. آگے رکھیے ان کو ان بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. وہ بچیاں آگے آ جائیں.